عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تركتم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. رواہ احمد. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے خاص ہے. دوست عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دین کے اندر ایک ایسی آیت موجود ہے، کاش کہ وہ آیت ہمارے دین اور ہمارے یہودیوں کے لیے اترتی، ہمارے مذہب میں آتی، ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں وہ آیت بھی جانتا ہوں، وہ دن بھی جانتا ہوں، وہ مقام بھی جانتا ہوں کہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے. تو کہا کہ وہ آیت ہے سورہ المائدہ کے پہلے صفحے کے اوپر آیت ہے کہ لوگو الیوم اکملت لکم دینکم. عرفات کا میدان تھا، جمعہ کی رات تھی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت آپ کے سینے پر نازل فرما کر یہ آپ کو بتایا اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر جو دین نازل کیا ہے 23 سال کے اندر، 13 سال مکی زندگی کے اور 10 سال مدنی زندگی کے، ان 23 سالہ دور نبوت میں ہم نے جو آپ پر نازل کرنا تھا وہ کر دیا. دین مکمل اور کامل اور اکمل ہو چکا ہے. اب اس دین کے اندر نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ اس کے اندر کمی کی جا سکتی ہے. جو بندہ اس دین میں اضافہ کرے گا، جو بندہ اس دین میں کمی کرے گا، وہ بدعتی کہے گا، کہلوائے گا، اور وہ جو بھی عمل کرے گا شریعت اس کے عمل کو مردود اور نامراد قرار دیتی ہے. جو بندہ دین کے اندر اب اضافہ کرے گا، دین کے اندر اپنی من مانی سے کوئی چیز داخل کرے گا، وہ مردود ہے، نہ مکمل وہ چیز ہے. اب ہمیں بدعت کی تعریف کا پتہ ہونا چاہیے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے. لغت کی کتابیں ان کے اندر علماء نے قرآن سے حدیث سے ثابت کیا ہے کہ بدعت کی مضمون مذمت اور بدعت کی تعریف کیا ہے کہ جو چیز قرآن اور حدیث کی تکمیل کے بعد نکالی جائے وہ بدعت ہے. جس کا ثبوت نہ اللہ کے قرآن کے اندر ہو نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ہو. یہی تعریف علامہ مجددون فیروز آبادی نے القاموس المحیط کے اندر بھی یہی تعریف کی ہے کہ لوگوں بدعت جو چیز دین اسلام کے مکمل اور کامل اور اکمل ہونے کے بعد جو چیز نکالی گئی وہ بدعت ہے. یا بدعت وہ ہوتا ہے جو چیز نہ اللہ کے رسول سے ثابت ہو، نہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہو، نہ صحابہ کے عمل سے،
نہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے عمل سے جو چیز ثابت رہا وہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں اللہ کے رسول ہر جمعہ میں پڑھا کرتے تھے اور ہر خطبے میں یہ ارشاد فرماتے تھے کہ لوگوں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، لوگوں ہر بدعت جو ہے یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے انسان کو جہنم کے راستے میں لے جانے والی چیز ہے۔ بدعت سے بچو۔ دین اسلام کے اندر جو چیز ثابت ہے قرآن سے حدیث سے وہی کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرنا۔ اور باقی دنیاوی معاملات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، صحابہ کو کہا میں کہتا ہوں کہ کھجوروں کو تعبیر نہ کیا کرو، کھجور کے گابے کے ساتھ دوسری کھجور کا جو ہے پھل لگا کر اس کے اوپر کپڑا باندھ دیتے یا شاپر، پیوند کاری جو کرتے ہو، تعبیر کرتے ہو، یہ نہ کیا کرو۔ صحابہ نے اپنے کھجوروں کی یہ چیز جب چھوڑی تو اگلے سال صحابہ کی کھجوروں کو خاص نقصان پہنچا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو دنیاوی معاملے کے پیش نظر کہا تھا، یہ مجھے شریعت کا حکم نہیں تھا۔ اس مقام پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام نے، لوگوں جب میں تمہیں دین کے بارے میں کوئی حکم دوں تو فخذوا، وہ مجھ سے لازمی لیا کرو۔ جب کوئی دنیاوی مسائل و معاملات کے حوالے سے مشورہ دوں تو اس سے تمہاری مرضی ہے، تو میں نے تو دنیاوی معاملے کے اندر صرف تمہیں مشورہ دیا ہے، لہٰذا تم کھیتی باڑی کے مسائل، زمینوں کے مسائل، اپنی جو ہے کاشتکاری کے مسائل وہ بہتر جانتے ہو، باقی ان کی حلت و حرمت اور زکوٰۃ اور عشر کے مسائل ہیں وہ اللہ کے نبی بتاتے ہیں۔ تو اس لیے رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ یا رمضان کا مہینہ ہمارے مسلمان معاشرے کا ایک مزاج اور ذہن بن چکا ہے کہ شعبان کی 15 تاریخ 15ویں رات کو عبادت کر لو، رجب کی 27ویں رات کی عبادت کر لو، ماہ رمضان کی 27ویں شب کی عبادت کر لو، تم جنتی ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس مزاج کی مذمت کی ہے، فرمایا کہ مومن کو ہر وقت اور ہر روز اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کسی دن کو کسی رات کو روزے کے لیے یا قیام کے لیے خاص نہ کرو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم حدیث ہے، فرمایا کہ لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام، لوگوں صرف جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام، جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے اور جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو۔ مومن ہر دن روزہ رکھے، فرمایا کہ مومن ہر دن اور ہر رات قیام کرے۔ خاص 27ویں رجب کی عبادت محض اس لیے کہ 27ویں رجب کو اللہ کے نبی کو معراج ہوا، جبکہ اس کے بارے میں کوئی مستند ترین حوالہ بھی نہیں ہے، ثبوت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو نبوت کے 11ویں 12ویں سال میں اللہ نے کروایا ہے مکی زندگی کے اندر معراج، لیکن معراج کی کوئی فکس ڈیٹ شریعت نے ہمیں نہیں بتائی کہ وہ 27ویں رجب ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ اتنا قیام فرماتے اللہ کے رسول کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے، قدم مبارک پھٹنے لگ جاتے۔ پھر آپ کو صحابہ کرام کی جماعت کہا کرتی تھی، اللہ کے نبی آپ تو وہ عظیم شخصیت ہے، معصوم من الخطا ہیں، آپ کو اللہ نے معاف کیا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی سب معافی تلافی کی ہوئی ہے آپ کی، آپ پھر اتنا جہد اور اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، اس لیے کرتا ہوں کہ میں رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے رب نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے، میرے اللہ نے میرے اوپر اتنا عظیم کرم کیا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ اس لیے بدعت کی مذمت کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ملاحظہ فرمائیں،
صحابی رسول حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایسی بہترین واعظ و نصیحت فرمائی اور ایسی حیرت انگیز وصیت فرمائی، جس طرح کوئی بندہ دنیا سے جا رہا ہو، زندگی کے آخری لمحات و ایام ہوں، ایسی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رقت انگیز اور ایسی بہترین وصیت فرمائی کہ آنکھیں ہماری بہہ پڑی، ہمارے دل جو تھے وہ دہل گئے خوف کی وجہ سے۔ ایسی عظیم و شان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وصیت فرمائی، ہر آنکھ بہہ رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں اللہ کے تقوی سے ڈراتا ہوں، اس کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ تقوی کیا ہے کہ ہر گناہ سے بچو، چھوٹا ہے بڑا ہے، جو آپ کی آخرت کو متاثر کر سکتا ہے، ہر اس گناہ سے، ہر اس فعل سے بچو۔ صحابہ تقوی کی تعریف یہ کیا کرتے تھے کہ تم نے خوبصورت ایک بہترین نرم و ملائم کپڑا پہنا ہوا ہے اور تمہیں خاردار اور کانٹوں والی جگہ سے اس طرح گزر کے جانا ہے، تو کیسے کپڑوں کو سمیٹ کر سکیڑ کر جاتے ہو کہ ہمارے کپڑے اس کانٹے میں اٹک نہ جائیں اور ہمارا کپڑا پھٹ نہ جائے، کس طرح دامن بچا کے وہاں سے گزرتے ہو۔ اسی طرح دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی فرمایا کہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے باطنی زہری گناہ سے بچو، زہری گناہ سے، باطنی گناہ سے، روحانی گناہ سے، جسمانی گناہ سے۔ انسان فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بڑا معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ گناہ بڑے شدید اور ہیبتناک ہوتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، انسان اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ بول جاتا ہے کہ جہنم کی تہ تک وہ چلا جاتا ہے، اور اس بندے کو اس چیز کی فکر تک نہیں ہوتی کہ میں نے زبان سے بولا کیا ہے۔ اس لیے تقوی فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو لوگوں یہ ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ اور اس کے بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، لوگوں اگر تمہارا کوئی امیر بنا دیا جائے، تمہاری جماعت کا، تمہارے علاقے کا کوئی دینی دنیاوی امیر تمہارا سرپرست مقرر کر دیا جائے، اس کی بغاوت نہ کرنا، سمع اور اطاعت کرتے رہنا اس کی، چاہے وہ تمہارے مزاج کے مطابق ہو، تمہارے مزاج کے خلاف ہو، اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان کر کے بات ہی ختم کر دی، فرمایا ان کانا عبدن حبشین، تم لوگ حبشیوں کو سب سے زیادہ حسب و نسب میں کم سمجھتے ہو، اگر حبشی غلام بھی تمہارا امیر اور تمہارا قائد مقرر کر دیا جائے، لوگ اس کی مخالفت نہ کرنا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا لوگوں جو تم میں سے من یعیش منکم فسیرا اختلافا کثیرا، میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہا تو وہ اختلاف بڑے دیکھے گا، اختلاف اتنے ہوں گے کہ کالی سیاہ رات سے بھی بڑھ کر اختلافات ہوں گے۔ فرمایا کہ اس وقت پھر تم نے کیا کرنا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم نے پھر میری سنت کو اپنانا ہے اور میری عظیم جماعت صحابہ کرام کی سنت کو اپنانا ہے۔ فرمایا کہ اس سے بھی اختلاف بڑھ جائے، فتنے کا عروج ہو جائے، فرمایا کہ پھر اپنی بکریاں، اپنے جانور لے کر، تلوار اپنے پتھر پر مار کر، توڑ کر جنگلات میں نکل جانا، فتنوں سے جا کے بچ جانا اور اپنے ایمان کو بچا لینا۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آبادیوں کو، فتنوں کو چھوڑ دینا، جنگلات و صحراؤ پہاڑی علاقے میں جا کے بسیرا کرنا، فتنوں سے اپنے ایمان کو بچانا۔ اور پھر آخر میں جملہ یہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ عزو علیہا بالنواجز، میری سنت کو اپنی داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑے رکھنا، جس طرح اپنے ہاتھوں سے، دانتوں سے، داڑھوں سے کوئی چیز مضبوط پکڑتے ہو، میری سنت کو بھی فرمایا کہ جو تم نے تمسک کرنا ہے، پکڑنا ہے مضبوطی سے،
اسی طرح مضبوطی سے سنت کو تھام کے رکھنا۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مزید وصیت کرتے ہوئے اپنے صحابہ کو فرمایا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی اور صحیح مسلم شریف کے اندر بھی حدیث ہے، بدعت کی مذمت کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، المدینۃ حرم ما بین عیر الی ثور، مدینہ شریف دو پہاڑوں کے دامن کے اندر ہے، ایک عیر پہاڑ ہے اور ایک ثور پہاڑ ہے، اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان مدینہ تو رسول ہے۔ فرمایا لوگوں، عیر پہاڑ کی جو ہے باؤنڈری سے لے کر حد سے لے کر ثور پہاڑ تک یہ درمیانی جو فاصلہ ہے یہ جگہ ہے، فرمایا کہ یہ حرم ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے مکہ کو، خانہ کعبہ کو اللہ نے حرمت والا بنا دیا، میں اللہ کا رسول اللہ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ میرے مدینہ کو بھی تو حرم بنا دے۔ جس طرح حرم کے اندر قتل کرنا، اور فرمایا کہ جتنے ممنوع کام ہیں اسی طرح وہی سارے ممنوع کام آپ مدینہ تو رسول کے اندر بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے مدینہ کو بھی حرم قرار دیا ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ لوگوں یہ یاد رکھ لو، یہ مدینہ یہ حرمت والی جگہ ہے۔ فمن احدث فیہا حدثا، فرمایا کہ جو بندہ میرے مدینہ کے اندر کوئی بدعت والا کام کرے گا، کوئی خلاف شرع کام کرے گا، میرے جانے کے بعد، مجھ پر دین مکمل ہونے کے بعد، اگر کوئی بندہ اس حدود کے اندر، اس پوری جو اللہ نے حد بندی کر دی ہے، مجھے بتا دیا کہ یہ مدینہ کا یہ علاقہ یہ ہے، یہ حرمت والا علاقہ ہے، اس نے جس بندے نے بھی فرمایا کہ بدعت والا کام کیا، خود ساختہ کام کیا، جس کا ثبوت نہ اللہ کے قرآن میں ہے نہ محمد عربی کے فرامین کے اندر ہے، جس نے ایسا بدعت والا کام کیا، یا فرمایا او آوا محدثن، یا جس بندے نے بدعتی بندے کو پناہ دی، رہائش دی اپنے گھر میں، اس کا استقبال کیا، مہمان میں بیٹھک پر اس نے اس کو سلایا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات میں آ کر یہ الفاظ فرمائے، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین، جو بندہ قرآن حدیث سے ہٹ کر عمل کرتا ہے، بدعتی لوگوں کو پناہ دیتا ہے، ان کو رہائشیں دیتا ہے، سہولت کار بنتا ہے ان کا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت، اللہ کے جتنے ملائکہ ہیں اس کی لعنت اس بندے پر جو بدعت کرتا ہے، یہ بدعتی کی فرمائے کہ تعظیم و تقریر کرتا ہے۔ یہیں پر نہیں بس کی، آپ نے پھر آگے فرمایا کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، جو بدعتی ہے یا بدعتی بندے کی تعظیم رسپیکٹ کرتا ہے بندہ، اس کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے، فرمایا کہ نہ نفلی قبول ہوتی ہے۔ اور آپ احباب توجہ کریں، اپنے لین دین اور اپنے یارانے دوستانے میں ذرا نظر دورائیں، جو بندہ قبروں پر ماتھے رگڑتا ہے، جو غیر اللہ سے نیازیں مانگتا ہے، غیر سے جا کے مدد و نیاز و سور و پکار کرتا ہے، کیا آپ کے یارانے دوستانے نہیں ہیں ان کے ساتھ؟ آپ کے دسترخوان کے مہمان میزبان آپ نہیں ہوتے؟ اس چیز کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بدعتی بندے کا فرمایا راستہ تنگ کریں، کیوں؟ اس نے اللہ کے نبی کے دین کے مقابلے میں اپنی شریعت سازی کر لی، اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے پاس کئی یہ دکاندار منڈیوں والے لوگ آتے ہیں کہ قاری صاحب بچے بھیجے ختم پڑھ کے دیں، میں ان کو صاف انکار کرتا ہوں اور ان کو بٹھا کے سمجھاتا ہوں۔ یہ سکولوں میں جب افتتاح ہوتے ہیں، یہ دکانوں والے سارے آتے ہیں اکثر کہ بچے بھیجے ختم پڑھیں، جبکہ سابقہ زندگی میں ہم جا کے پڑھا کرتے تھے قبروں کے اوپر، باقاعدہ ہمارے اساتذہ سے پیسہ ڈیل کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کا فرمان حدیث پڑھی کہ کوئی شریعت کے اندر ختم نہیں ہے، کوئی جمعرات کل چلیسویں سادے سب شرک و بدعت ہے، تو بعض بندوں کو عقل میں بات آتی ہے، بعض جو ہے نفرت کر کے چلے جاتے، ختم پڑھنا کوئی گناہ ہے؟ پڑھنا تو قرآن ہے۔
صحابی رسول عید کی نماز کا ٹائم ہے، وقت سے پہلے آ کے اس نے نفل شروع کر دیا اپنی مرضی سے۔ دوسرے صحابی نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب عید کا دن ہوتا ہے نہ عید کی نماز سے کوئی نماز پہلے ہے نہ عید کی نماز کے بعد کوئی نماز ہے۔ اس نے کہا بھائی میں نے تو اللہ کے سامنے نفل پڑھے ہیں، عبادت کی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی کی مخالفت کی ہے۔ اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے، ایک دیہاتی ان پڑھ قسم کا بندہ آیا اور اس بندے نے آ کر فرمایا کہ میں زیادہ شریعت پر عمل نہیں کر سکتا، کوئی چھوٹا سا ٹیبل بنا دے، کوئی چھوٹا سا اصول دین سکھا دیں، لکھ دیں، بتا دیں، اس کے اوپر عمل کروں گا اور جنت میں چلا جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے اس بندے کو ارکان ایمان 6 بتائے، 5 اسلام کے بنیادی ارکان بتائے۔ تو یہ 10-12 چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جیسے کے اوپر عمل کرتا رہے اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا کرے گا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر، یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے اور 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان والحج و بیت اللہ، یہ 5 جو ارکان ہیں اسلام کے ہیں۔ ٹھیک ہے اللہ کے نبی جی میں جا رہا ہوں، اس کے مطابق عمل کروں گا۔ اور اس نے جاتے ہوئے جو جملہ کہا فرمایا کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں لا ازید ولا انقص، جو آپ نے بتا دیا اس میں نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ مجلس ختم ہوئی، جا رہا ہے، جانور پر سوار ہونے لگا، پیٹھ پر بیٹھنے لگا، گرا، گردن ٹوٹی، فوت ہو گیا۔ فرمایا دیکھ لو جس نے جنتی بندہ دیکھنا ہے یہ ہے جنتی۔ عمل ابھی تک شروع نہیں کیا، عزم مصمم کر لیا۔ اللہ کے رسول جو دین آپ نے دیا ہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا اس میں نہ ذرہ برابر میں کمی کروں گا نہ اس میں اضافہ کروں گا۔ اگر یہ نیت اور قصد کر کے بندہ مر جائے تو اللہ کے ہاں وہ جنتی بندہ ہے۔ تو فرمایا کہ بڑے بڑے لوگ میرے پاس آئیں گے، میں سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، انا اول من ينشق القبر، عرض سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، میں قبر سے نکلوں گا، سب سے پہلے جا کر میں حوض کوثر پر اپنی امت کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں گا، اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کر پانی اپنی امت کے لوگوں کو پلاؤں گا حوض کوثر۔ اچانک لوگ آئیں گے، ان کے اور میرے درمیان حد فاصل اس طرف دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ میں پوچھوں گا کیا ہے؟ اصحابی یہ تو میرے ہیں، یہ میرے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، ان کے چہرے وضو کی وجہ سے، آثار کی وجہ سے چمک رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے بازو چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے وضو کے آثار چمک رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، آپ تو چلے آئے تھے اللہ کے ہاں، اللہ کی جنتوں کے مہمان تھے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ اللہ کے نبی کو جب یہ بات معلوم ہوگی تو فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور کر دو ہر اس بد نصیب کو جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا، نقشہ یا میرے دین کا جس نے حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بدعتی بندے کے اوپر لعنت کرتا ہے، چاہے وہ بدعت کرنے والا حدود حرم کے اندر کھڑا ہو کے بھی بدعت کرے، چاہے کوئی بدعتی دین سے ہٹ کر عمل کرنے والا اجمی ہو، عربی ہو، گورا ہو، کالا ہو، جس بھی حالت کا انسان ہو، جس بھی مذہب کا، جس بھی ملک کا انسان ہو، اگر وہ مکی مدنی بھی بدعتی ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول لعنت کر رہے۔ تو بدعت کیا ہے کہ ہر وہ کام جو نہ قرآن سے ثابت ہو نہ محمد عربی سے ثابت ہو، دین مکمل ہونے کے بعد جو کام نکالا جائے، بنایا جائے، وہ بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، لوگوں ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی تمہیں اللہ کی آگ میں جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے محافل کو، اپنے لین دین کردار کو بدعت و خرافات سے پاک رکھیں۔ اس طرح حدیث پاک کے اندر ہے، جامع ترمذی کے اندر فرمایا کہ ابن آدم آ میرے پاس قیامت کے دن،
اتنی گناہیں اور خطائیں کر کے آ، زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک یہ جتنا خلا ہے تو خطاؤں سے بھر کے آ، لیکن ایک بات یاد رکھ، شرک کر کے میرے پاس نہ آنا، تو میں تجھے ملوں گا، اتنی زیادہ مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ شرط یہ ہے کہ تیرے خطاؤں میں، تیرے گناہوں میں، تیری غلطیوں میں نہ بدعت ہو نہ شرک ہو، میں اللہ تیری باقی غلطیاں فرمائے معاف کر دوں گا۔ شرک و بدعت کی فرمائے غلاظت لے کے میرے پاس نہ آنا، بغرنہ میں کہوں گا کہ قال اخسؤ فیہا ولا تکلمون، دور دفع ہو جاؤ مجھ سے، میں تم سے کلام نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ فرمایا ساری خطائیں معاف ہوں گی۔ بدعت فرمایا کہ اللہ اور قبولیت کے درمیان ایک پردہ بن جاتا ہے انسان کے درمیان، جب تک وہ بدعت والا عمل نہیں جاتا تو فرمایا کہ اس وقت تک اس کا عمل اللہ کے پاس نہیں جاتا۔ بدعت ایک آڑ اور پردہ بن جاتا ہے۔ مسند احمد کے اندر فرمایا جتنا جس گھر میں بدعت زیادہ آتا ہے، اللہ سنت کو، نبی کی محبت اور نبی کے طریقے کو اتنا اٹھا لیتا ہے اس گھر سے، پھر سنت کا کوئی احیاء نہیں ہوتا اس گھر میں۔ جو آ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، وہ مانتے جا رہے ہیں، وہ سنتے جا رہے ہیں، کوئی ریسرچ نہیں کی، کوئی تحقیق نہیں کی، کسی مستند عالم سے پوچھا نہیں، جو موبائل پر دیکھ لیا، جو جھوٹی کہانی دیکھ لی، جو ورقے پر دیکھ لیا۔ ہمارا دین اسلام، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے مقدمے کے اندر، فرمایا لوگوں دین جو ہے یہ الاسناد من الدین، دین جو ہے یہ سند کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان آتا ہے انسانی شکل کے اندر، آ کے ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہے، مسئلہ بیان کرنے کے بعد لوگوں کے اندر مشہوری ہو جاتی ہے، یار فلاں بندہ آیا تو اس نے مسئلہ بیان کیا، اس کی شکل ایسے تھی، شکل و حلیے کا سارا سکیچ انسان کے دماغ میں ہوتا ہے، اس کا نام کیا تھا پتہ نہیں، کہاں سے آیا تھا پتہ نہیں، کون تھا پتہ نہیں۔ یہ شیاطین بھی بعض اوقات جھوٹی کہانیاں گھڑ کے انسانوں کو سنا جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمارا دین جو ہے وہ سند پر چلتا ہے، بے تکی اور بے سند باتوں پر ہمارا دین نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آئندہ جمعہ انشاءاللہ مزید بدعات کے بارے میں اور 15 شعبان کے بارے میں آپ کے بتاؤں گا، اس کی ساری جو کہانیاں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب